مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، ہم بہت ہی ضروری مضمون پر بات کر رہے ہیں جس کے آج ہم تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تیسری ویڈیو اس مضمون پر ہے کہ ہم اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں زمین پر۔ یہ آپ کو بہت بڑے تحفے خداوند نے دیے ہیں، لیکن آج اس کے ہم دوسرے پہلو پر غور کریں کہ جب خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، تو آگے ماں باپ کو بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آئے ہم تلاوت کلام پاک کریں گے۔ افسیوں کا خط 6 باب اس کی 4 ہے۔ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اس آیت کا جو امیڈیٹ کنٹیکسٹ ہے، فوری سیاق و سباق، وہ 5ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ جو روح سے معمور ہوتے جاؤ، اس میں رسول یونانی زبان کے اندر یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے گاتے بجاتے رہا کرو۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو کرتے رہو، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور آگے اس نے ایک سلسلہ بتایا کہ کس طرح روح سے معمور ہو کر ہم کرتے رہیں، اور پھر بتایا کہ ایک بیوی جب اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو وہ روح سے معمور ہوتی ہے۔ جب کسی کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتا ہے، لیکن اس کے بعد اور نشانات ہیں۔ یعنی پہلا نشان غیر زبانیں ہیں، اس کے بعد اور بھی نشان ہیں۔ The initial sign of the Holy Spirit, other tongue, but not only sign of the Holy Spirit, other tongue. کہ روح القدس کا ابتدائی نشان تو غیر زبانیں ہیں، لیکن اور بھی نشان ہیں۔ یہ کوئی روح سے معمور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو وہ روح سے معمور ہوتی ہے، اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ روح سے معمور ہوتا جاتا ہے، اور اگر ایک فرزند اپنے باپ کی ماں کی عزت کرتا ہے وہ روح سے معمور ہوتا جاتا ہے، اور اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں، اور اگر آپ نوکر ہیں اور دیانتداری سے نوکری کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ روح سے معمور ہوتے ہیں۔ اگر آپ مالک ہیں اور اپنے نوکروں سے اچھا رویہ رکھتے ہیں، اس طرح بھی روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری عملی زندگی نہ ہو تو پھر ہم سادہ غیر زبانیں بولتے رہتے ہیں لیکن مسا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اگر ایک ماں ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو وہ روح سے معمور ہوتے جاتے ہیں۔ اب تربیت کے لیے پہلا ہوتا ہے وربل ٹریننگ، یعنی ہم کہہ کر بول کر بچوں کو سکھاتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، یہ وربل ٹریننگ ہے۔ دعا کرو، وربل ٹریننگ۔ لیکن ایک ہوتا ہے بائی ایکٹ ٹریننگ، یعنی اگر ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور خود جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر بچوں کی کیا تربیت ہو۔ مثلا ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن باہر دروازے تے قرضہ لینے والا آ جائے تو ہم اسی بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور جا انہوں نے کہہ دے میں گھر کو نہیں، وہ بچے کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا، بچہ باہر جا کے کہتا میرا باپ کہہ رہے ہیں میں گھر کو نہیں۔ تو دراصل میں پھر اگر آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں دعا کرو اور خود دعا نہیں کرتے، یہ یعنی آپ ان میں تضاد پیدا نہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں، تو پھر ایک بہتر تربیت ہوگی، بچوں کی عملی تربیت ہوگی۔ اور میرے عزیزو، یہودی مائیں اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں بڑی سینسٹیو تھی۔ وہ اپنے بچوں کو پہلی بات جب بچے ابھی یعنی 3 حصے، پہلی بات ابھی جب خدا نے برکت دے دیتا، دوسرا جب بچے پیدا ہو جاتے، تیسرا اس کے بعد۔ تو جب پہلے بچے خدا نے برکت ہی دیتا،
یعنی یہودی مائیں جب انہیں برکت ہی مل جاتی تو پھر وہ بلند آواز سے خدا کی شریعت پڑھا کرتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ جو شریعت ہم پڑھ رہی ہیں وہ خدا کے کلام کی قدرت ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں۔ اور ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کی گئی فیس بک پر کہ ایک ماں وہ بائبل پڑھ رہی ہے، اسے خدا نے برکت دی ہے تو بچہ بھی بائبل پڑھن دیا۔ ایک ماں موبائل تے لگی فیس بک تے بچہ بھی فیس بک تے لگا۔ تو جو آپ کرتے ہیں وہ عملی طور پر بچے بھی سیکھتے ہیں، اور جب بچے پیدا ہو جاتے تو یہودی مائیں پتھر کی تختیوں پر، ایسے پتھر کی تختیاں ہوتی اور ان پر کلام کی آیات لکھتی، کتاب مقدس کی آیات لکھتی، اور لکھتی تھی شہد سے وہ آیتیں لکھتی اور بچوں کو چٹاتی اور انہیں بتاتی جس طرح یہ شہد میٹھا ہے اسی طرح خدا کا کلام بھی میٹھا ہے۔ جنہ بچیاں نے چٹیا ہی کلام ہوئے ان کے اندر سے کلام نکلے گا، اور جن بچوں نے پیدا ہوتے اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا، جھگڑتے دیکھا، گالیاں دیتے، بے عزت کرتے دیکھا، وہ بچے یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ اور جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، انڈین فلمیں، یہ کیا ہے ان کے اندر؟ اور آپ غور کریں جو کچھ وہ دیکھتی ہیں اسی طرح آج وہ ایکشن ہو رہا ہے۔ اور آج افسوس ہم نے شہوت پرستی کو محبت کا نام دے دیا۔ یہ محبت نہیں، یہ شہوت پرستی ہے، یہ گناہ ہے۔ پلیز اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو خدا کا کلام سکھائیں۔ اور میں ایک اور بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں، آج ظاہر ہے ہمارے ملک میں مسیح بچیوں سے زبردستی شادیاں ہو رہی ہیں، زبردستی انہیں اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، مذہب ان کا چینج کیا جا رہا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ ہماری کیا غلطیاں ہیں؟ بچوں کو ہم پڑھاتے نہیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، بچوں کو تعلیم دلائیں، اچھی پوسٹوں پر پہنچیں، اچھی نوکریاں وہ حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ اپنی بچیوں کو کوٹھیوں میں بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے تو پلیز اس کو چھوڑ دیں۔ آج خاص کر اس میں فالٹ نوجوانوں کا ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں جب وہ بہنوں کے لیے اپنے گھروں میں کام نہیں کرتے، اب نوکریاں نہیں کرتے، پیسہ نہیں کماتے، وہ خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹیاں گھروں میں کوٹھیوں میں جا کر پیسے کماتی ہیں۔ جب آپ ان کو خود ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کریں گے؟ اگر وہ گناہ زناکاری کے لیے انہیں قائل کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتی پہ چوری کے الزامات ان پر لگتے ہیں، اس طرح انہیں پھنسا دیتے ہیں، تو پلیز مہربانی کر کے اپنے بچیوں کو کوٹھیوں میں کام کرنے کے لیے نہ بھیجیں۔ اس کام سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پلیز ہمیں اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بچیوں کے ساتھ خود وقت گزاریں، ان کو گھروں میں وقت دیں۔ پھر یہودی مائیں جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے 6 سال تک ان کو سنڈے اسکول، ہم جدید لینگویج میں کہتے ہیں لیکن اس وقت تو ظاہر وہاں پر کلام سیکھتے تھے۔ یروشلم کے اندر ہیکل میں اور مختلف علاقوں میں عبادت خانوں میں ایسے سینٹر بنے ہوتے جہاں پر وہ مدرسوں میں بھیجتے، اور وہ 6 سال سے 12 سال تک کلام سیکھتے اور انہیں فرزند شریعت کا سرٹیفکیٹ باقاعدہ جاری کیا جاتا تھا۔ اور فرزند شریعت کا جب انہیں سرٹیفکیٹ ملتا، اس لیے تو مسیح کے بارے میں لکھا ہے نا، جب وہ 12 سال کا ہوا تو کہنوں اور فقیہوں سے سوال و جواب کرنے لگا، پھر بچہ اس قابل ہو جاتا کہ وہ عالموں سے سوال کر سکے۔ تو آج افسوس ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو چرچ لے کر نہیں جاتے، یہ تو خود ہی نہیں جاتے، اور پھر ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں بھیجتے۔ ان کو سنڈے اسکول بھیجے، وہاں پہ کلام سیکھیں، جہاں پہ لکھا ہے نا شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد ٹھہری۔ استاد وہاں پر جو ہے نا شریعت مسیح تک پہنچانے کو استاد، وہاں یونانی ہے پیڈاگوگے۔ اور یہودیوں کے 2 طرح کے ٹیچر ہوتے تھے، ایک پیڈاگوگے ٹیچر ہوتا اور ایک پڑھانے والا۔ پیڈاگوگے ٹیچر وہ ہوتا جو بچوں کو گھر سے لیتا اور مدرسے تک پہنچاتا اور پھر انہیں واپس لاتا، اس کو باقاعدہ وہ پے کرتے تھے، اس کو باقاعدہ وہ تنخواہ دیتے تھے۔ تو اسی طرح شریعت بھی وہ استاد ہے
جو ہمیں کس تک لائی؟ شریعت پڑھاتی نہیں، شریعت مسیح تک لائی، پڑھانے والا یسوع ہے۔ تو وہ ہماری ایسا استاد بنی ہے جو مسیح تک پہنچائے۔ تو پلیز بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں، انہیں کلام کی آیات یاد دلائیں، اور پھر بچوں کے پہلے 12 سال بہت ضروری ہیں۔ شیطان نے ایک جھوٹ ساڑھے اندر پا دیتا ہے کہ وڈے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے، وڈے ہو کے تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ پلیز بچپن سے ہی ان کی تربیت کریں، بچپن ہی سے انہیں سکھائیں۔ پہلے 12 سال اور پہلے 6 سال گھر کے اندر بہت ضروری ہے۔ یعنی پہلے 6 سالوں میں اگر آپ نے بچے کو ضدی ہونے سے بچا لیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اب ضدی ہونے سے کیسے بچانا ہے؟ یہ بات ماں باپ غور سے سنیں ذرا۔ یہ بچپن سے، یعنی پہلے دن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ یعنی بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو کچھ وہ مانگتے ہیں انہیں سوچ سمجھ کر انکار کریں۔ فارمولہ یہ ہے، سوچ سمجھ کر انکار کریں۔ یعنی بچہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مہمان آئے ہیں تو وہ کوئی کھانے والی چیز لے آتے ہیں، مالٹے لے آتے ہیں، آم لے آتے ہیں، تو بچے مانگتے ہیں تو ماں دیتی نہیں، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، بچہ لیٹنا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں دے دیتی ہے۔ بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں روں گا تو بات بنے گی۔ اور بعض دفعہ بچے نقلی روتے ہیں، انہوں نے پتا ہوتا ہے انہیں ساڈے ماں باپ نے رون تو بغیر نہیں دینی، پہلے ہی انہیں دے دیں۔ لیکن اگر بچہ ایک چیز مانگتا ہے اور آپ نے پہلے انکار کر دیا ہے، سوچ سمجھ کے انکار کریں۔ اگر انکار کر دیا، وہ روتا ہے تو رونے پر اسے چیز مت دیں۔ جب آپ اسے رونے پر چیز دے دیتے ہیں تو اس کے کانشیس میں ایک بات بیٹھتی ہے کہ رونے سے مجھے مل جاتی ہے۔ لیکن جب رونے پر آپ نہیں دیتے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ، پھر وہ ذہن چ گل بہ جاتی کہ رونا گل نہیں بنتی، رونا مینوں نہیں ملتی، پھر وہ ضدی ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جب ہم بچے کو ضدی ہونے سے بچا لیتے ہیں تو ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ پلیز اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ کلام بہت ہی ضروری بات ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماں باپ کے حوالے سے بہت ضروری کہ ہم اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں۔ ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اگر قبروں پہ پھول چڑھا لیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبروں پہ جتنے مرضی پھول چڑھا لو، قبروں پہ جتنی اگربتیاں لگا لو، قبر پہ موم بتیاں جلا لو، اگر قدر کرنی ہے تو زندوں کی قدر کرو۔ اور اگر آپ کے بچے ہیں ان کی تربیت کریں، ان کی ٹریننگ کریں۔ اگر آپ کا باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، پلیز ان کی عزت کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کلام دوسروں تک پہنچنا چاہیے، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، پلیز اس کلام کو شیئر کریں، کیونکہ آج جو چیز ہمیں تباہ کر رہی ہے وہ یہی ہے۔ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، ماں باپ کی عزت نہیں ہو رہی، اور یہ چیز ہمیں تباہ و بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ پلیز اس کلام کو شیئر کریں دوسروں تک، اپنے عزیزوں تک، تاکہ بچے سیکھیں، ماں باپ سیکھیں، کلام لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو برکت ملی اس کلام سے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو گھنٹی کا بٹن دبا دیں، پھر فوری جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ پلیز خداوند آپ کو برکت دے۔ اور کمنٹس میں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، یا میرا نمبر ہے 0300668183، اس نمبر پر اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں اور کوئی بھی سوال ہو بائبل کا آپ پوچھنا چاہتے ہو، ہم آپ کو مسیح کے فضل سے اس کا جواب دیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔